آپ کی عادت مبارک تھی، آپ عصر کی نماز کے بعد تمام ازواج مطہرات کے گھر میں تشریف لے جاتے، تھوڑی تھوڑی دیر ہر بی بی صاحبہ کے گھر کے اندر جو ہے نا آپ وقت دیتے تھے۔ اتفاق ایسا ہوا، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں کہیں سے شہد آیا ہوا تھا، اور روایات کے اندر آتا ہے یحب الحلو والاصل، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھا بھی بڑا پسند تھا اور شہد تو نہایت ہی مرغوب تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عصر کے بعد تھوڑا سا شہد پلایا کرتی تھی۔ اب ظاہر بات ادھر تھوڑی سی دیر لگ جاتی تھی، دیگر جو ازواج مطہرات تھیں ان سے یہ برداشت نہیں ہوتا تھا، دل میں خیال آتا کہ ہمیں، ہر بی بی کا یہ جو ہے نا دل میں خیال ہوتا کہ مجھے زیادہ وقت دیں، اللہ کا پیغمبر میرے گھر میں زیادہ رہیں، میرے پاس، یہ محبت کی ایک دلیل تھی نا، ہر بی بی کو میری نبی کے ساتھ انتہا کی محبت تھی۔ حضرت زینب کے گھر میں تھوڑی سی دیر زیادہ لگ جاتی تھی کیونکہ آپ ان کو شہد جو ہے نا وہ پلاتی تھی، اس وقت کا دور تھا، دیگر گھروں کے اندر کھانے پینے کی اتنی چیزیں تھیں نہیں۔ حضرت حفصہ اور حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس بات کو مخصوص کیا کہ آپ جو ہیں حضرت بی بی زینب کے گھر کے اندر زیادہ دیر لگاتے ہیں۔ انہوں نے آپس میں ایک منصوبہ جو بنایا کہ اچھا ایسا کرتے ہیں، جب اللہ کے پیغمبر آئیں گے نا تو ہم ان کو کہیں گے کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ مغافیر ایک گوند نما چیز ہوتی تھی جس کے اندر جو ہے نا بدبو آتی تھی، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بدبو سے سخت نفرت تھی، اور اس وجہ سے بھی نفرت تھی، ایک تو طبعی تقاضا ہے نا، اس وجہ سے بھی نفرت تھی کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور میں نے ہر وقت جو ہے نا اللہ کے فرشتے سے ہم کلام ہونا ہوتا ہے، جبریل امین جو ہے نا وہ میرے پاس آتے ہیں، اور فرشتہ جو ہوتا ہے وہ بدبو والی جگہ پہ نہیں آتا۔ اسی لیے حکم ہے کہ جب مسجدوں کے اندر آؤ تو بدبو والی چیز کا استعمال کر کے نہ آؤ۔ بعض اشیاء کھانے والی بھی ایسی ہوتی ہیں ان کے اندر بدبو آتی ہے، مثلا بندہ پیاز کھائے، لہسن کھائے، یا اس طرح کی کوئی چیز جو ہے نا وہ کھائے تو کھانے کے بعد بھی منہ کے اندر کچھ بو سی جو ہے نا وہ آتی رہتی ہے۔ تو مسجد کے اندر آنے سے پہلے اچھی طریقے سے مسواک کر کے آئے، کلی کر کے آئے، صاف کر کے آئے۔ لیکن بڑی معذرت کے ساتھ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم مسجد کے دروازے کے اوپر کھڑے ہو کے سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں، اسی طرح اندر آ جاتے۔ مسجد کے اندر منہ صاف کر کے آنے کا حکم کیوں ہے؟ اس لیے کہ مسجد کے اندر اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں، ان کو بھی اذیت پہنچے گی۔ شریعت کا تو یہ حکم ہے اگر کسی بندے کا پیٹ بوجھل ہوا ہے اس نے ہوا کا اخراج کرنا تو مسجد کے اندر نہ کرے، باہر نکل کے کرے، تاکہ بدبو مسجد کے اندر نہ آئے، دیگر نمازیوں کو بھی اذیت نہ پہنچے اور اللہ کے فرشتے بھی جو ہے نا اذیت محسوس نہ کریں، مسجد سے باہر چلے۔ بلکہ میں آپ کو اس سے بھی زیادہ عجیب مسئلہ بتاتا ہوں، اگر کوئی بندہ اعتکاف بیٹھا ہوا ہے نا، اب اس نے 10 دن مسجد کے اندر رہنا، باہر تو بیچارہ نکل نہیں سکتا، اب اس نے ہوا خارج کرنی ہے، کیسے کرے گا؟ یہ تو انسانی جسم کا نظام ہے، اس کے بغیر تو جو نا پیٹ بوجھل ہو جائے گا، تکلیف ہوگی۔ علماء نے لکھا ہے جوتے والی جگہ کے اوپر کھڑے ہو کے نا ہوا باہر خارج کر کے پھر اندر آ، اعتکاف کی حالت۔ بہرحال اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ جب مسجدوں کے اندر آتے ہو نا تو منہ کا لحاظ کیا کرو، اچھے طریقے سے صفائی کر کے آیا کرو، تاکہ ساتھ کھڑے ہوئے جو لوگ ہیں وہ بھی آپ سے اذیت نہ محسوس کریں، ان کو بھی اذیت نہ پہنچے، اور اللہ کے فرشتے بھی بدبو محسوس نہ کریں۔ توجہ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بدبو سے بڑی نفرت تھی۔ حضرت حفصہ کے گھر میں جس وقت آپ تشریف لائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے منہ سے تو مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے مغافیر تو نہیں کھائی، میں نے تو شہد پی ہے، شہد کی بو ہوگی۔ نہیں یا رسول اللہ، مغافیر کی بو ہے۔ اچھا یا رسول اللہ، وہ جو شہد ہے نا، ممکن ہے شہد کی مکھی جو ہے وہ مغافیر کے اوپر بیٹھی ہو، اس کا رس اس نے چوسا ہو، اس کے اثرات کوئی جو نہ آگے ہو۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر جس وقت تشریف لے گئے، ادھر انہوں نے بھی یہی بات کی، یا رسول اللہ آپ کے منہ سے تو مغافیر کی بو آ رہی ہے۔
اب جب دو بیویوں نے یہ بات کی، بات تو کنفرم ہو گئی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، بعض روایات میں آتا ہے قسم اٹھا لی آج کے بعد شہد نہیں پیوں گا، اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ نے جو ہے نا کہا کہ شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا، شہد کو اپنے اوپر حرام جو ہے نا وہ قرار دے دیا۔ مسئلہ تو ادھر سے ہی حل ہو گیا ہے۔ بات تو میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ غیب کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اگر نبی بھی غیب داں ہوتے، اللہ کا پیغمبر کے پاس بھی غیب کا علم ہوتا، پہچان لیتے کہ یہ جو ہے نا غلط بیانی کر دی ہے، میرے منہ سے مغافیر کی بو نہیں آ رہی، لیکن پتہ کوئی نہیں چلا۔ آپ نے قسم اٹھا لی، اور قسم اٹھا کے جو ہے نا کہا کہ آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا۔ اللہ کی قرآن کی آیتیں جو ہے نا وہ نازل ہو گئی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ اے نبی، لما تحرم، آپ نے کیوں حرام کیا ہے، ما احل اللہ لک، جس چیز کو میں اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دی ہے۔ آپ کے پاس تو یہ اتھارٹی نہیں ہے، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ تو اللہ کے رسول ہیں۔ رسول کا کام تبلیغ کرنا ہوتا ہے، واعظ کرنا ہوتا ہے، اللہ کا حکم پہنچانا ہوتا ہے۔ اللہ نے کسی نبی اور رسول کو اس کے ہاتھ میں یہ اختیار نہیں دیا کہ حلت اور حرمت کے احکام اس کے قبضہ قدرت میں ہوں، جس چیز کو چاہے حلال کر دے، جس چیز کو چاہے حرام کر دے۔ یہ اتھارٹی، یہ قدرت، یہ طاقت میں اللہ نے تو آپ کو نہیں دی۔ میرے حکم کے بغیر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اللہ اپنے نبی کو ڈانٹ رہے ہیں۔ جو لوگ صاحب ذوق ہیں، عربی کو پہچاننے والے ہیں، ذرا کس جملے کی طرف توجہ تو کریں، لما تحرم ما احل اللہ لک۔ جہاں ڈانٹ ہے وہاں پیار بھی ہے، پیار والا انداز بھی ساتھ ہے، ڈانٹ بھی ساتھ ہے۔ جی پیار والا انداز کیا ہے؟ اللہ نے اپنے نبی کو نام لے کے نہیں بلایا، یا محمد نہیں کہا، کیا کہا؟ یا ایھا النبی، اس میں پیار کی طرف اشارہ ہے۔ لما تحرم ما احل اللہ لک، آپ کو کس نے یہ اختیار دیا؟ کیوں آپ نے اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کر دیا؟ یہ تو آپ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے۔ اس میں ڈانٹ کی طرف اشارہ ہے۔ تبتغی مرضات ازواجک، یہ کام آپ نے اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے کیا، اپنی بیوی کی خوشنودی چاہتا ہے۔ آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، مخلوق کو راضی نہیں کرنا۔ تبتغی مرضات ازواجک، اچھا میرا پیغمبر، واللہ غفور رحیم۔ آیت کے شروع میں بھی پیار، آخر میں بھی پیار، درمیان میں جو جملہ ہے وہ ڈانٹ کا، واللہ غفور رحیم، میں اللہ نے آپ کو معاف کر دیا۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم۔ جو قسم آپ نے اٹھائی تھی نا، آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا، اس قسم کو توڑیے، کفارہ ادا کیجئے اور اس کو کھائیے۔ کیوں؟ خیال کیجئے، کسی چیز کو حرام کرنا جو ہے نا انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی چیز کو حرام قرار دیتا ہے، اللہ نے اس کو حلال کیا، کافر ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی چیز کو حرام سمجھتا ہے، ہو وہ حلال، دائرہ اسلام سے خارج۔ کیوں؟ اللہ نے اس چیز کو حلال کیا، یہ کون ہوتا ہے حرام کرنا؟ یہ اتھارٹی تو نبی کو نہیں ہے، اس نے کیسے جو ہے نا یہ کام کر لیا؟ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ہاں، دوسری صورت، ایک چیز ہے تو حلال، لیکن طبی کراہت کی وجہ سے وہ اس کو دوسروں کے اوپر حرام تو نہیں سمجھتا، لیکن اپنے اوپر حرام سمجھتا ہے کہ میں اپنے اوپر اس کو حرام سمجھتا ہوں، اس سے بھی وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ اللہ کی ساری حلال کردہ چیزوں میں سے کوئی چیز جو ہے نا اپنے اوپر بھی حرام نہیں کرے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ چیزیں تو حلال ہیں، اللہ نے بھی حلال کی ہیں، لیکن طبی کراہت کی وجہ سے کہ دل نہیں مانتا۔ جی مثال کے طور پہ کسی بندے کا دل نہیں کرتا بتاؤں کھائے، بینگن کھانے کا جی نہیں کرتا،
اب وہ تبھی کراہت خان کی وجہ سے اس کو چھوڑے رکھتا ہے، لیکن زبان سے یوں نہیں کہتا کہ بینگن تے ہے نہیں ہے، یہ حرام ہے جی، یہ حرام سبزی ہے جی، میں اس کو حرام نہ کسی سبزی کو، کسی کھانے والی چیز کو، کسی حلال کردہ چیز کو وہ اپنے لیے حرام تو نہیں کہتا، لیکن طبیعت ناگوار محسوس کرتی ہے، وہ نہیں کھاتا، نہ کھائے، لیکن اس کو حرام بھی نہ۔ اگر حرام کہے گا تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، اور اگر اس کو اس کی ذات کے اعتبار سے یہ حرام سمجھے گا تو پھر تو دائرہ اسلام سے ہی جو ہے نا وہ خارج ہو جائے گا۔ تبھی کراہت کی وجہ سے یا کسی مصلحت کی وجہ سے، مثلا کسی ڈاکٹر نے منع کیا فلاں چیز تم نے نہیں کھانی، فلاں سبزی نہیں کھانی، دال نہیں کھانی جی، یہ فلاں بیماری کا سبب بنتی ہے، تمہیں یہ بیماری ہے جی، اس میں تم نے فلاں چیز نہیں کھانی۔ اب وہ اس کو حرام نہیں سمجھتا، لیکن احتیاط برت رہا ہے کہ اگر میں نے یہ چیز کھائی اس کی تاثیر تو یہ ہے، مجھے یہ بیماری جو ہے نا وہ لاحق ہوگی، تو اس سے کوئی اس کی حلت اور حرمت کی طرف اشارہ نہیں ہوتا، بس مباح تھی، اس نے نہیں کھائی کسی مصلحت کی وجہ سے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مصلحت کی وجہ سے، طبی کراہت کی وجہ سے کہ آپ کو بدبو سے نفرت تھی، اس کراہت کی وجہ سے شاید کو کھانا جو ہے نا وہ چھوڑ دیا۔ اللہ نے اسلوب کیسا اختیار کیا، فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، نہ میرا پیغمبر آپ کی حیثیت عام مسلمان جیسی نہیں، عام مسلمان نہیں کھاتا تو نہ کھائے، مومن نہیں کھاتا تو نہ کھائے، اپنی ذات کے حق میں اگر اس کو برا محسوس کرتا ہے، ناپسند سمجھتا ہے، تبھی کراہت سمجھتا ہے، بے شک سمجھتا رہے، لیکن آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ تو میرے رسول ہیں، آپ نے تو ساری امت کے لیے نمونہ بننا ہے، آپ کی زندگی کے ایک ایک عمل کو میں اللہ نے نمونہ بنانا ہے، اسوہ حسنہ بنانا ہے، مثال بنانا ہے، اسوہ کامل آپ کی زندگی ہونی ہے۔ اس لیے میرا پیغمبر آپ کی شان کے یہ بات مناسب نہیں کہ آپ طبی کراہت کی وجہ سے بھی کسی چیز کو چھوڑیں۔ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ، ایسا کیوں کیا آپ نے؟ میں اللہ نے حلال کیا۔ اگر جو ہے نا ایسا کرنے کی اجازت مل جاتی تو کئی کامل مومن جو ہے نا شہد کو صرف اس وجہ سے چھوڑ دیتے کہ ہمارے نبی نے اس کو ناپسند کیا اور جو ہے نا اس کو نہیں کھایا اور اپنے اوپر حرام کر دیا تھا، اس لیے میں بھی چھوڑتا ہوں جی نبی کی محبت کے اندر۔ حالانکہ شہد کے اندر تو اللہ رب العزت نے بے شمار فوائد رکھے ہوئے ہیں، یہ تو ایک بڑی طاقتور غذا ہے، مقوی غذا ہے، شفا یاب جو ہے نا غذا ہے، اس لیے اللہ کے پیغمبر کو حکم دیا قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اپنے قسم کا کفارہ ادا کیجئے، اپنی قسم کو توڑ دیجئے، کفارہ ادا کیجئے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام، بعض روایات میں آتا ہے ایک لونڈی کفارے کے اندر ادا کی، اپنی قسم کو توڑا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے اگر دینی مصلحت کی بنیاد پر کسی چیز کے اندر دین کی مصلحت ہو، تمہاری طبیعت اس کو نہ تسلیم کرتی ہو، اگر تم نے اب اس کے استعمال کے بارے میں اگر قسم اٹھا لی ہے، اپنی قسم کو توڑو اور دین کی عظمت کو برقرار رکھتے ہوئے اس چیز کو استعمال کرو، اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس واقعہ کی طرف اشارہ آگے